سے رب نے دین کی صدا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ الحمد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا. چل پڑی تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں. تو پھر ان سانسوں کی مالا میں پرو دو موتی تم درود کے، پھر چاہے یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے سرکار دو جہاں. اخلاص، عقیدت، محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الہی مسلمانوں پر رحمت کی نظر کر دے، الہی مسلمانوں پر رحمت کی نظر کر دے، ہماری التجاؤں میں پیدا ذرا اثر کر دے. نماز ترک کر کے ہوئے تیری یاد سے غافل، ہمیں تو نام احمد سے ذرا باخبر کر دے. کسی کو ناز ہوگا پاسائی کا، عبادت کا، ریاضت کا، ہمیں تو ایک بردہ ہے محمد عربی کی شفاعت کا. قاری فیروز صاحب ابھی نعت سنا رہے تھے. انہوں نے اپنی نعت کے آغاز میں کہا کہ ایک ہستی اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا فرمائی ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہے.
پہلے یہاں بیٹھا ہو ہر بندہ نیت کر، انشاءاللہ ہم پکے فالوور بنیں گے آمینہ کے لال کے، کیونکہ ایسی ہستی تو نہ اب قیامت کی صبح تک آئیں گی اور نہ حضور جیسا حضور سے پہلے کوئی آیا، کیونکہ ہمارا نبی، بولو بے شک، سارے نبیوں سے اعلیٰ۔ ہمارے نبی کو اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا۔ جو کتاب قرآن اللہ نے اپنے حبیب کے سینے پر اتاری، اس کتاب کو اللہ نے ساری آسمانی کتابوں کا سردار بنایا، اور ہمارے نبی کی نسبت سے، جڑنے کی برکت سے اللہ نے اس امتی کو سارے نبیوں کی امتوں کا بھی سردار بنایا۔ میرے اللہ نے سارے انسانوں کا سردار آدم علیہ السلام کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے گھروں کا سردار بیت اللہ کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے پتھروں کا سردار حجر اسود کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے گھروں کا سردار بیت اللہ کو بنایا۔ سارے دروازوں کا سردار میرے اللہ نے در کعبہ کو بنایا۔ سارے پتھروں کا سردار، سارے کنویں کا سردار میرے اللہ نے زمزم کے کنویں کو بنایا۔ ساری مچھلیوں کا سردار میرے اللہ نے حضرت یونس کی مچھلی کو بنایا۔ سارے حسینوں کا سردار میرے اللہ نے حضرت یوسف کو بنایا۔ سارے تختوں کا سردار میرے اللہ نے حضرت سلیمان کے تخت کو بنایا۔ سارے مہینوں کا سردار میرے اللہ نے رمضان المبارک کو بنایا۔ سارے دینوں کا سردار میرے اللہ نے جمعہ کو بنایا۔ ساری راتوں کا سردار میرے اللہ نے لیلۃ القدر کو بنایا۔ سارے صحابہ کا سردار میرے اللہ نے صدیق اکبر کو بنایا۔ سارے نبیوں کا سردار میرے اللہ نے عبداللہ کے چاند کو بنایا۔ ساری سردار میرے اللہ نے محمد کو بنایا۔ یہ اور بات ہے، ہم صرف نام کے محمد ہی رہ گئے۔ بیاج، لون، حرام خوری، زنا، عریانیت، ننگا ناچ، بے شرمی، کون سا گناہ چھوڑ کے رکھا ہے؟ سارا کچھ مسلمان کرتا ہے۔ اتنے خوبصورت نبی کا امتی بنایا، کام کتنے بدصورت ہے۔ میں کہتا ہوں رب میرے حال کی طرف دیکھ، آواز آتی ہے بندہ اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھ، مت کر شکوہ مشیت کا، خدا ظالم نہیں، ظالم مت کر شکوہ مشیت کا، خدا ظالم نہیں، ظالم ہے میری تمہاری اپنی بدعمالیاں۔ حالات ایسے تھوڑے ہی بدلتے۔ روٹی چٹنی کھا لو لیکن یہاں سے نیت کر کے اٹھو انشاءاللہ موت تک ایک حرام کا لقمہ نہیں کھائیں۔ نبی کا عاشق کبھی حرام نہیں کھاتا۔ ابو صالح بہت بڑے اللہ والے گزرے، وہ ایک نہر کے پاس سے گزر رہے تھے، انہیں بھوک لگی تھی، سیب کا ایک دانہ تیرتا آ رہا تھا، انہوں نے اٹھایا، آدھا چبایا، پھر ان کا ضمیر جاگا، یہ تو میری پراپرٹی نہیں ہے، یہ تو غیر کا مال میں نے چبا لیا اجازت کے بغیر۔ جہاں سے پانی آ رہا تھا اس سم چل پڑے، چلتے رہے کافی آگے گئے، وہاں ایک بڑا گیٹ نظر آیا، اندر تشریف لے گئے، وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا نام تھا عبداللہ صومعی، جو باغ کا مالک تھا۔ تو کہا آپ کی اجازت کے بغیر میں نے آپ کا ایک سیب چبایا ہے، معافی کروانے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے ایسے مفت میں معافی نہیں ملتی۔ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا 12 سال میرے اس سیب کے پیڑ کو پانی پلانا پڑے گا۔ ہم ہوتے تو کہتے رکھ تیری معافی تیرے پاس۔ تو ابو صالح ان کے سینوں میں خوف خدا تھا، وہ کہنے لگے پھر معاف کر دو گے؟ کہا معاف کر دوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، منظور ہے۔ 12 سال انہوں نے جس وہ درخت کا سیب چبایا تھا، آدھا دانہ توڑ کے لے آؤ، ان کی خاطرداری کرنی، وہ سارے کچے توڑ کے لے آئے۔ تو کہا ابو صالح اتنے سال ہو گئے پانی پلاتے پلاتے، ابھی تک سیبوں کی پہچان نہیں ہوئی، کون سا کچا کہلاتا ہے کون سا پکا کہلاتا ہے۔ آج 12 سال ہو گئے، میں نے خدمت تو کی پیڑ کی لیکن سیب کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ ابھی گیا تھا بھروچ سٹی میں بیان کرنے، وہ جو
मेजबान थे वो सारे नौजवान कहने लगे मौलाना हमारे यहाँ पूरे इलाके से 3 महीने में 23 मुसलमान लड़कियां काफिरों के पास चली गई। 23 मुसलमान लड़की सिर्फ भरूच के इलाके से। मैंने वहां बयान में भी कहा था। शक्ल नबी के तरीकों के खिलाफ, सूरत नबी के तरीकों के खिलाफ, तर्ज जिंदगी उठना बैठना सारी अदाएं नबी के तरीकों के खिलाफ। शफात कहाँ से मिलेगी? हमारा नबी आता है मेरे हबीब तेरा नाम न हो कलमा मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो तकबीर मुकम्मल नहीं, तेरा नाम न हो ईमान मुकम्मल नहीं। ये बंदे मेरे हैं, उम्मत तेरी है, सुजूद मेरे लिए, दुरूद तेरे लिए, कयाम मेरे लिए, सलाम तेरे लिए। एक दिल जला आशिक था, दरिया के किनारे लैला लैला लिख रहा था। किसी गुजरने वाले ने जब ये मंजर देखा तो कहा भाई क्या कर रहा है? कहा अपनी माशूका का नाम लिख लिख कर अपने दुखी दिल को करार दिला रहा हूं। आज भी बहुत सारे ऐसे लट्टू मिल जाएंगे, मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तू फरमाइश कर, मैं तू कहे तो आसमान से तारे भी तोड़ के लाऊं, हर मच्छर भी नहीं मार सकता। भाग जाते, नहीं सोचते मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप पे क्या बीतेंगी। और ये जो फर्जी इश्क होता है ना, हफ्ते में नशा उतर जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। फिर उस कंडीशन में आ जाते हैं, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, कितने पंखों पे लटक जाते हैं, कितनी रेल की पटरी में कट जाते हैं। शादियों का हाल देखो, शादी नहीं रही, जिना का अड्डा बना हुआ है। एक नौजुबिल्ला कितने तो खाने नहीं जाते, लड़कियों को देखने जाते बन ठन के, और लड़कियां भी नौजुबिल्ला इतनी तैयार हो गया। परफ्यूम लगाना लड़कियों का वजीफा थोड़ा ही है। खुशबू लगाना मेरे नबी ने फरमाया, मिशकात में है, मर्द की खुशबू ऐसी हो जिसमें बू हो रंग ना हो, और औरत की खुशबू ऐसी हो जिसमें रंग हो बू ना हो। यह मामला उल्टा है। 40 मील दूर से पता चलता है फलानी लड़की आ रही है। तो नतीजा निकाला, माशूका का नाम करहाना देता है, न जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। और यकीन से कहता हूं, बोल जोर से, बेशक मेरे तुम्हारे जिस्म पर इतने बाल नहीं है जितने हमारे नबी के हम पर एहसानात है। हमारे नबी दुनिया में तशरीफ न लाते तो हम इंसान न होते, जानवर होते। हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अब्बा तो पहले ही चले गए। 6 साल की उम्र में माँ चली गई, 8 साल की उम्र में दादा चले गए। सईदा अमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब मेरा लाल दुनिया में तशरीफ लाया, अब्बा का साया पहले ही से उठ चुका है। सईदा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मेरा लाल यतीम होने की हालत में पैदा हुआ, फिर थोड़ा सा चलने लगे, माँ चली गई, फिर और ज्यादा उम्र हुई, दादा चला गया। इलाहुल आलमीन एक एक करके सारे सहारे उठा लिए, साए पसंद आए ना, उस परवरदिगार आवाज आई, मैंने जानबूझ के ऐसा किया। इलाहुल आलमीन क्यों? फरमाया, कल मेरा हबीब फारान की चोटी पे खड़ा होकर किस बाप को आवाज देगा? शियाबे अबी तालिब की 3 साल कैद में किस बाप को आवाज देगा? सहने हरम के अंदर खुतबे के वक्त किस बाप को आवाज देगा? बदर के अंदर, उहुद के अंदर, तबूक के अंदर, हुनैन के अंदर, खंदक के अंदर किस बाप को आवाज देगा? अरे यतीम, अभी से मुझे पुकारने की आदत बर यतीम मीना, माँ अपने बच्चे को संवारती है, खुदा खुद अपने नबी को संवारता है। अमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, पूरे मक्के में खुशबुएं फैल गई, कहत दूर हो गया, के सितारे टूट टूट कर मुझे सलामी देने के लिए आ रहे। पूरे मक्के के अंदर खुशबुएं फैल जाती है, पूरे मक्के के अंदर रोशनियां फैल जाती है। पूछा इलामुल्ला, आवाज आई,
تیرا گھر روشن ہے، کل حلیمہ کا گھر روشن ہوگا، گھر روشن ہوگا، پھر 1,44,000 صحابہ کا سینہ روشن ہوگا، جن گلیوں سے گزرے کا گلیاں روشن کر دوں گا، جن گاروں سے گزرو روشنیوں والا نبی عطا۔ کیسا؟ بولو زور سے۔ شاعر کہتا ہے غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا۔ حضور کے آنے سے پہلے چاروں طرف کیا تھا؟ اندھیرا، چاروں طرف۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اس سے پہلے تاریخ عرب میں لکھا ہے باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا۔ آیا دیہاتی تھا اور آ کر کہنے لگا جب اسلام کی دولت مجھے میسر نہیں تھی تو جاہلیت کا دور تھا، تو دو باتیں ایسی ہے جب ایک سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی، ایک سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں رکتے۔ تو حضور نے پوچھا وہ دو باتیں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا پہلی بات جس سے میری ہنسی نہیں رکتی، میں نے ایک سفر میں جانا تھا، سفر میرا لمبا تھا، تو میں نے اپنا سامان تیار کیا، پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ ایک عدد معبود بھی رکھ لیتا ہوں تاکہ راستے میں اس کی پوجا پاٹ چلتی رہے۔ میں نے پتھر کا ایک بت اٹھایا، تھیلے میں رکھا، تھیلا اٹھایا تو اس کا وزن بڑھ گیا، تو میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے خدا کے تلے دب کے مر جاؤں، لیکن عبادت تو کرنی ہے۔ تو ذہن میں ایک ترکیب آئی، میں نے آٹا گوندھا، اس کا ایک بت بنایا، ہوا میں سکھایا تاکہ اور ہلکا ہو جائے، پھر میں نے اس کو تھیلے میں رکھا اور میں سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب جتنا میں نے سامان لیا تھا وہ سامان ختم ہو گیا، لیکن میرا مقصد پورا نہیں ہوا۔ 2-3 روز میں نے فاقہ برداشت کر لیا، لیکن جب میری آنتڑیوں میں بل پڑنے لگے اور ٹانگیں کانپنے لگی اور آنکھیں اندر کو جانے لگی، تو میں نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، اپنا خدا نکالا، پتھر سے کچلا، پانی کا سہارا لیا، گوندھا، روٹی پکائی اور اپنے دانتوں تلے توڑتے ہوئے میں نے کہا میرے خدا آج کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا؟ وہ اتنا بے بس اور لاچار تھا، وہ اتنا بھی نہیں کہہ سکتا تھا کل تک تو میری عبادت کرتا تھا، آج مجھے دانتوں تلے توڑ رہا ہے۔ جب میں اس کی بے بسی کو سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی۔ پھر پوچھا وہ کیا واقعہ ہے جس سے تیرے آنسو نہیں تھمتے؟ تو کہا میں نے ایک سفر میں جانا تھا، اور اس وقت کا سفر یہ جو ہوائی جہاز اور موٹر سائیکل اور 4 ویلر کا نہیں ہوتا تھا، تو تھوڑا سا منزل طے کرنی ہو تو کہیں ٹائم لگ جاتا تو اونٹنیوں پہ جاتے تھے۔ میری بیوی پیٹ سے تھی، امید سے تھی، واپسی میں آتے آتے 6-7 سال لگ جاتے تھے۔ جب میں واپس آیا تو ایک ننھی سی بچی معصوم میرے صحن میں کھیل رہی تھی۔ میں نے میری بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ تیرا خون ہے۔ کہا میں نے تجھے بتلایا تھا بچہ ہو تو رکھنا ہے، بچی ہو تو دفنانا ہے، تو نے میری بات کیوں نہیں سنی؟ کہا میں اپنی ممتا سے مجبور تھی، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو کیسے درگور کیسے پیوند خاک کر سکتی ہوں؟ کہا اپنی بیٹی سے کہا چلو ہم اپنے ایک دوست کی ملاقات کر کے آتے ہیں۔ وہ معصوم تھی، اسے نہیں پتا کہ یہ کیا کرنے لے جا رہا ہے۔ میں جنگل میں گیا، میں نے گھڑا کھودا، وہ اپنے معصوم ہاتھوں سے مٹی باہر نکالنے لگی۔ جب میری پیشانی پر پسینہ آتا وہ ننھے معصوم ہاتھوں سے پیشانی سے پسینہ پوچھتی۔ کہا ابا جان اتنی چلچلاتی دھوپ ہے، آپ اتنا مشقت والا کام کیوں کرتے ہیں؟ لیکن میرے دل میں مکھی کے پر کے برابر بھی رحم نہیں آیا۔ جب گھڑا خود گیا میں نے دھکا دے دیا، وہ اپنے ہاتھ اونچے کرنے لگی۔ کہا ابا جان یہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں زمانے کے قاعدے سے مجبور ہوں، ابھی ابو جہل کو پتا چلے گا تو مجھے کوڑے مارے گا، میں تجھے زندہ نہیں رکھ سکتا۔ وہ معصوم ننھی سی زبان سے کہنے لگی ابا جان جب یہی کرنا تھا تو گھر پہ کہہ دیتے، میں اپنی اماں کو آخری سلام کر کے آ جاتی، لیکن مجھے اس پہ ترس نہ آیا۔ میں مٹی ڈالتے گیا، حالانکہ میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ آج اسلام کی دولت میرے دامن میں ہے، رات گزر جاتی ہے، وہ معصوم میری لپتے جگر اور نور نظر کی چیخیں مجھے رات بھر سونے نہیں دی۔ آج کئی باپ کمپنیوں میں کام کرتے، بھائی اتنا کام کیوں کرتے ہو؟ کہا بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے۔ ارے یہ باپ تو دفنا دیتا تھا۔ کئی بھائی کمپنیوں میں اوور ٹائم کرتے، اب بھائی اتنا کام کیوں کرتے ہو؟ کہا میری بہن کے ہاتھ پیلے کرنے۔ یہ تو درندہ تھا، اپنی بہن کو زندہ گاڑ دیتا تھا۔
بولو زور سے بے شک. بھائیوں کے دل میں بہنوں کے جذبات اور باپ کے دل میں بیٹیوں کا یہ پیار کہاں آیا؟ آمینہ کے لال کی جوتیوں کے صدقے میں آیا. غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. کہ دنیا کے افق پر، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا. جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا. شہنشاہین جن کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور دنیا میں تشریف لائے، لیکن عبد المطلب کے بھائی 9 تھے، 10 بچے. اس میں تھے میرے نبی کے ابا عبداللہ. کہا الہ العالمین وہ پھول تو نے پہلے ہی توڑ دیا. چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی ہزار چاہے، ہوتا ہے بس وہی جو پروردگار چاہے. رب نے ہی تو چاہا تب تو میرے نبی یتیم پیدا ہوئے. رب میں کوئی طاقت نہیں ہے. شفا دینے والا کون؟ زندگی دینے والا کون؟ میرا تمہارا مشکل کشا کون؟ اونچی بولو. میرا تمہارا حاجت روا کون؟ ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون؟ عزت ذلت کا فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. بادشاہوں کا بادشاہ میں، جسے چاہتا ہوں بادشاہت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں سلطنت چھین لیتا ہوں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ فرماتا ہے جسے چاہتا ہوں عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دیتا ہوں، جسے نہیں علی کل شیء قدیر. ساری بھلائیاں میرے قبضے قدرت میں. اللہ فرماتا ہے ہر چیز پہ قدرت میری. یہب لمن یشاء اناثا. جسے چاہتا ہوں لڑکیاں دیتا ہوں. ویہب لمن یشاء الذکور. جسے چاہتا ہوں لڑکے دیتا ہوں. ویزوجہم ذکرانا واناثا. جسے چاہتا ہوں دونوں ہی دے دیتا ہوں. ویجعل من وہ حکیمہ. جسے نہیں چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا ہوں. ہم لڑکیوں پہ الزام لگاتے کہ اس کو بچہ نہیں ہوتا. ارے اس کے ہاتھ میں تھوڑا ہے. بولو زور سے بچہ دینے والا کون؟ اللہ. سارے ملک کی قبر کی مٹی چاٹ کیا ہو، میرا تمہارا ایمان ہے جب تک میرا اللہ نہیں چاہتا کوئی اولاد نہیں دے سکتا. آج ایک اور مرض ہے ہوتی ہے نا، منہ بگاڑتے. کاٹ دو، یہ آنگن کا پھول ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا الہ العالمین تو کہاں دنیا میں بچیوں کو پیدا کرتا ہوں. فرما رحمت کے کچھ چھینٹے آمینہ کے خیمے میں ڈال دے، اور اللہ کی رحمت کے کچھ چھینٹے بولو زور سے آمین ہمارے گاؤں کے قبرستان میں پڑ جائے. اللہ سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تبھی تو ہم زندہ ہے، ورنہ کام تو سارے ایسے کر رہے کب سے پتھر پڑ چکے ہوتے. ایک جرم کیا تھا 70,000 کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا. ہم تو سینکڑوں جرم کرتے پھر بھی بچے ہوئے. یہ رب کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ میرے رب کی سخاوت ہے کہ ہم زندہ ہیں. اتنے گندے کام کرنے کے علی کے پاس ایک آدمی آیا، لایا ہوں اتنا چاہیے. خادم سے کہا پورا مشکیزہ دے دو. کہا وہ چھوٹی ڈبی مانگ رہے ہیں آپ پورا مشکیزہ دے رہے ہو. کہا یہ اپنے ظرف کا مانگ رہا ہے، میں اپنے ظرف کا دے رہا ہوں. جس اللہ نے علی کو اتنا سخی بنایا وہ اللہ کے بڑا. نظر پہاڑوں والے شہر پہ پڑتی ہے، اپنا گھر بنوا کر زمزم کے چشمے جاری کر دیتا ہے. جب اس کی رحمت والی نظر جنت کے گم پتھر پہ پڑتی ہے اتنی شان عطا کرتا ہے. انبیاء تو کیا، انبیاء کا سردار بھی چومتا ہوا نظر آتا ہے. جب اس کی رحمت والی نظر کنویں کے قیدی پہ پڑتی ہے مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے. جب اس کی رحمت والی نظر مکہ کی یتیم پہ پڑتی ہے امام الانبیاء بنا دیتا ہے. اور ہم پہ پڑی تو بیان سننے کے لیے مسجد میں بلا لی. ارے بولو بے شک ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، بہت بڑی طاقت یہاں لے کے آئی ہے.
اس لیے کہتے ہیں نا عبادت پر غرور نہ کرو، کبھی سارا کچھ رہ جاتا ہے پیچھے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، میں نے اتنا کیا ہے، میں نے اتنا کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اللہ ناراض ہوتا ہے نا، روٹی نہیں چھینتا، سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ بہت سارے گاؤں ایسے بھی دیکھے جن کی دکانیں مسجدوں سے ملحق ہے، جڑی ہوئی ہے، لیکن جمعہ کو بھی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ 5 وقت کی اذان بھی سنتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے۔ ہم اگر مسجد میں آ جائے نا ظہر اثر کے لیے تو رب کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرمائی۔ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا، ایک نوکر تھا، وہ بڑا نمازی تھا، اور اس کا جو آقا تھا وہ بے نمازی تھا، لیکن اس کا جو آقا چودھری تھا اس کو مچھلی کا بڑا شوق تھا، تو اپنے نوکر سے کہنے لگا چلو مچھلی خرید کے آئے۔ جب بازار میں پہنچے نا تو اللہ اکبر کی آواز کانوں میں پڑی، تو وہ نوکر کہنے لگا میں مچھلی بعد میں خریدوں گا، پہلے سجدہ کروں گا۔ وہ مسجد کو چلا گیا، چودھری کو توفیق نہ تھی، وہ گیٹ پہ کھڑا رہا، کافی ٹائم ہو گیا وہ باہر ہی نہیں آیا۔ ارے یار آ بھی جا، آ جا، کون تجھے نہیں آنے دیتا؟ اس کا ایسا ہے ولن کی 40 دن کی جماعت آئی ہوگی، امیر صاحب نے بٹھا کے رکھا ہوگا۔ وہ ایک بندہ ہے نا 3 گھنٹے کے بعد گھر آیا، تو اس کی والدہ نے پوچھا اتنی دیر کر دی؟ کہا امیر صاحب نے چائے پلا دی، بٹھا دیا ساتھ میں۔ کہا شکر ہے چل تو 3 گھنٹے کے بعد آ گیا، تیرے والد نے ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا، 4 مہینے کے بعد گھر آئے تھے۔ کچھ لوگوں کی زبان میں ایسی مٹھاس ہوتی ہے، وہ جب تشکیل کرتے ہیں نا کوئی راہ نہیں چھوڑتے، جانا ہی پڑتا ہے۔ جاؤ جماعتوں میں جاؤ، چلے 4 مہینے کی تحریک سے جڑو، جنازے کی دعا آ جائے گی، دعائے قنوت صحیح ہو جائے گا، نمازیں صحیح ہو جائے گی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا ان کو مکتب میں بھیجو، جتنے نوجوان ہیں ان سے کہوں گا علماء سے وابستگی اختیار کرو۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں آدمی خود ہی کے فتوے پہ چلتا ہے، کچھ مفتیوں سے کچھ مولویوں سے پوچھ لیا کرو تاکہ آخرت سنور جائے۔ ایک مسئلہ پوچھنے سب آتے، کون سا؟ وراثت کا، کیونکہ اس میں سارا آ رہا ہے، زمین آ رہی ہے، دکان آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے۔ ارے یار آ بھی جا، کتنی دیر کر دی، آتا نہیں ہے، کون تجھے نہیں آنے دیتا؟ تو وہ اندر سے کہنے لگا مجھے وہ مکے کا سردار ہے، تیرے گھر کے اندر 2 جگ کا سردار آ گیا، تو مکے کا متولی ہے، تیرے گھر کے اندر 2 جگ کا متولی آ گیا۔ عبد المطلب اٹھے، سامنے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ ہے، تشریف لے گئے، دروازہ کھولا گیا، خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ عبد المطلب فرمانے لگے بیٹا آمینہ، ہمارے یہاں رواج ہے بیوہ خوشبو نہیں لگاتی، بیوہ پھولدار کپڑے نہیں پہنتی، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ابا جان آپ گھبرائے نہیں، آپ اندر تشریف لے آئے، میں نے خوشبو تو نہیں لگائی، اللہ نے مجھے خوشبو والا لال عطا کر دیا ہے۔ عبد المطلب اندر گئے، پوتے کو دیکھا، بڑا حسین خوبصورت چہرہ سے کپڑا ہٹا، نور کا لچکارا لگا، والضحیٰ مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ پیشانی چومی، جب آمینہ نے دیکھا نا ابا رو رہے، عبد المطلب ابا جان کیوں رو رہے؟ روتے روتے کہنے لگے کاش آج عبداللہ زندہ ہوتا۔ کئی اولاد ایسی ہوتی ہے جب باپ مر جاتے ہیں نا، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ان کو دولت دی تو یہ آس کرتے ہیں، حسرت بھری لہجے میں بولتے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، انہوں نے میری غربت کا زمانہ دیکھا تھا، آج میرا عالیشان بنگلہ بھی دیکھ لیتے۔ اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے نا بولو بے شک ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے میں ہوتا ہے، یہ نہ کہو میں نے اپنی طاقت سے کمایا ہے، طاقت کچھ کام نہیں کرتی، ماں کی دعا اثر کرتی ہے، باپ کی دعا اثر کرتی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں لو، اللہ انشاءاللہ نصیب کھول دے گا، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، ماں زندہ ان سے دعا کراؤ، باپ زندہ ان سے دعا کراؤ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کئی ماں باپ گھروں میں سسک سسک کر زندگی گزارتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب اس زندگی سے ان اولاد کی بدتمیوں سے تو موت اچھی ہے۔ 10 بچے، 8 بچے، 7 بچے، سارے افلاطون بنے ہوئے، سارے دجال بنے ہوئے، تقسیم ہو رہا ہے،
ایک وقت باپ میرے یہاں کھائے گا, دوسرا وقت اس کے یہاں کھائے گا, ناشتہ اس کے یہاں کرے گا. اس نے تو کبھی تقسیم نہیں کیا تھا. تو چار ہو کے تم نہیں پال سکتے, تم چار ہو کے ایک ماں نہیں سنبھال سکتے, تم چار ہو کے ایک باپ نہیں سنبھال سکتے. یہ امت کا درد ہے, یہ ایک اتنا خطرناک مرض ہے. اور یاد رکھو جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوتا ان کے اولاد کبھی ان کی نہیں ہوگی. وہ ایک لڑکا تھا نا, اپنے باپ کو گھسیٹ کے لے جا رہا تھا دریا میں پھینکنے, وہ باپ ہنسنے لگ گیا. کہا تو موت کی آگوش میں جا رہا ہے, ہنس رہا ہے. تو ایک بالش پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں میرے باپ کو یہاں تک لایا تھا, تو ایک بالش آگے ہو گیا ہے, میں سوچتا ہوں تیرا بیٹا تجھے کہاں تک لے جائے گا. کہاں کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے, کتنے خوش ہوتے. عبد المطلب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی چومی, رب کا شکر ادا کیا. الہ العالمین تو نے عبداللہ تو لے لیا, عبداللہ سے زیادہ حسین اور جمیل پوتا عطا کر دیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتا ہے جو میری نعمتوں پہ شکریہ ادا کرے گا میں اضافہ کر دوں گا, ناشکری کی میرا عذاب بڑا سخت ہے. دو باتیں, مصیبت کے آنے پر بولو بے شک صبر کیا کرنا ہے, اور نعمت کے ملنے پر شکر. اور صبر اور شکر علامہ غزالی نے لکھا ہے, دو سواریاں ہوتی ہیں میں کبھی نیچے ہی نہ اترتا. یہ دونوں کی کمی ہے, کانٹا بھی چبھ جائے نا شور مچاتے. حدیث کتابوں میں لکھا ہے اگر مومن کو کانٹا چبھ جائے اللہ اس کی جنت میں ایسی جزا دے گا وہ کم تمنا کرے گا کاش ساری زندگی کانٹے ہی لگتے رہتے. اور شکر نہیں ہے بلکہ سیلیبریٹ کرتے, برتھڈے آ جائے نا, برتھڈے یہ ہوٹل میں روم بک کراتے, بلون چپکاتے, سوئی مارتے, آواز کرتے, محلے والوں کو بلاتے میرے بچے کی برتھڈے, کیک کاٹتے جیسے بہت بڑا احسان کیا اس کے بچے نے دنیا میں آ کے. زندگی کا 1 سال کم ہو گیا, ایک کیک کاٹ رہے. میں تو کہتا ہوں چھوٹے سے چھوٹا فنکشن ہو, چھوٹے سے چھوٹا, یہ کیک تو جزوے لا ينفک بنا ہوا ہے, کیک کے بغیر تو فنکشن نہیں ہوتا. یہ عمرہ میں جا رہے کیک کاٹ رہے جیسے ساپوتارہ جا رہے ہو. ارے اتنے مقدس مقامات پہ جا رہے, یہ کیک کہاں سے آیا بیچ میں؟ موبائل کی نحوست چلو رکھو سائڈ پہ, یہ کہاں سے آیا بیچ میں؟ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا فنکشن کیک کے بغیر پورا ہی نہیں ہوتا, کیک پہلے آ جاتا ہے. اچھے سے اچھے گھرانے کی لڑکی, بال کھلے اسٹیٹس پہ رکھے ہوئے اس کے فوٹو. ارے بالوں کو اللہ نے آواز کو ستر بنایا, چے جائے کہ تیری لڑکی کو دنیا دیکھے. پروفائل پہ رکھا ہوا ہے, ان کی منگنی طے ہوئی, ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا رہے, وہ پروفائل پہ ویڈیو بنا رہے ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. 18 سال تک چھپا کے رکھا, ایک دن میں سارا ننگا کر دیا. دین بگاڑ دیا ہے, نقشے بگڑ چکے. یہ حالات ایسے ہی تھوڑے بگڑے ہوئے. تصویروں سے کتنے سفلی عملیات کرواتے لوگ. یہ کہتے جادو کر دیا, ٹونا ٹوٹکا ہو گیا, نظر لگ گئی. لگے گی نظر, کیسے نہیں لگے گی؟ پری بن کے بیٹھی ہوئی ہے اسٹیٹس پر. سارا انگریزی یہودی کلچر نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا, ان سب سے اپنے دامن کو بچاؤ. انشاءاللہ اگر تم نبی کے سچے عاشق فالوور بن گئے, تم مرو گے ولن کے اندر, اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا. عبد المطلب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر جانے لگے. امینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابا آپ کہاں تشریف لے جا رہے؟ عبد المطلب فرمانے لگے بیٹی میری تمنا ہے آنے والے مہمان کو سب سے پہلے اللہ کے گھر کا طواف کرا کے لاؤں. تشریف لے جا رہے. حضور نے فرمایا راستے کے کنکر بھی مجھے سلام کر رہے. مشکات میں ہے کہاں میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے. جب میں کہتا ہوں جب ہمارا نبی ان بے جان پتھروں کو پہچان سکتا ہے تو حفیظ بنانے والے بننے والوں کو نہیں پہچانے گا.
جب میرا نبی بے جان پتھروں کو پہچان رہا ہے تو 30 سال اذان کی خدمت دینے والے، ساری زندگی یہ امامت کی خدمت انجام دینے والے، دین کی نوکری کرنے والوں کو میرا نبی نہیں پہچانے گا؟ جب میرا نبی بے جان پتھروں کو پہچان رہا ہے تو پھر سنتوں کو زندہ کرنے والے، چلے 4 مہینے کی تحریک سے جڑنے والوں کو میرا نبی نہیں پہچانے گا؟ صرف پہچانے گا ہی نہیں، انشاءاللہ ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے چلے گا۔ طواف کرا کے لائے، عبد المطلب فرمانے لگے بیٹا امینا جلدی نہ کرنا۔ کہا ابا جان کس بات میں جلدی نہ کرنا؟ کہا اس کا نام رکھنے میں جلدی نہ کرنا۔ کہا میں مکے والوں کو بلاؤں گا، بچہ دکھاؤں گا، دعوت کھلاؤں گا، نام رکھواؤں گا۔ امینا رضی اللہ تعالی اور امجد ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم، 2 نام، دنیا میں احمد، دنیا میں محمد، آسمانوں میں احمد۔ اگر یہ 2 نام کسی کو بتا دیے جائے، کہے مولانا اور نام دو، تو نام بتانا حرام ہے۔ اس کو میرے نبی کا نام پسند نہیں، اور کون سا اچھا نام ہوگا؟ نام بگاڑنے کی بھی فیشن چلی ہے۔ محمد کو نعوذ باللہ کہتے ہیں مولا ادھر آ، تو کیا بگاڑ دیا ہے نام؟ کل قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بلائے گا، محمد ادھر آؤ، دنیا میں جتنے محمد نام کے ہوگا سارے دوڑ لگائیں گے۔ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے، تو اللہ کہے گا میں نے تمہیں تو نہیں بلایا، میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا ہے۔ کہا الہ العالمین ہمارا بھی تو نام محمد تھا۔ کہاں چلو آ گئے ہو، جاؤ سارے جنت میں۔ ہم سے لوگ نام مانگتے، ہم دیتے ہیں نام، اور ہم تو یہی کہتے ہیں تم اپنے خاندان جتنے مرحوم ہو چکے ہیں نا اپنے خاندان، ان کے نام زندہ رکھو۔ دادا مر گئے، پوتے کا نام وہی رکھو، کم از کم دادا تو یاد رہے۔ ویسے کون قبرستان جاتا ہے؟ کم از کم دادا تو یاد رہے گا گھر میں۔ اپنے مرحومین کا نام گھروں میں زندہ رکھو۔ ویسے ٹائم نہیں ہے قبرستان جانے کا، جب باپ مرتا ہے نا روزانہ کہتا ہوں ہم ہمارے اپنے ماں باپ کی قبروں پہ نہیں جائیں گے تو ہماری اولاد ہماری قبروں پہ کیسے آئیں گے؟ نام کا صاحب نام پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ جتنے نوجوان بیٹھے اللہ نعمت اولاد سے مالا مال کرے تو نام رکھنے میں احتیاط کرے، اچھا سا نام رکھے جس کا تاریخ میں اسلام میں کوئی رول ہو، کردار ہو۔ کہاں دادا نے بیٹی میرا پوتا محمد ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے۔ ہمارا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ، جیسے چاند ستاروں سے اعلیٰ، سورج روشنیوں سے اعلیٰ، گلاب کا پھول سارے پھولوں سے اعلیٰ، فرید موتی سارے موتیوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، جمعہ سارے دینوں سے اعلیٰ، قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، بادشاہ وزیر سے اعلیٰ، صحابی تابعی سے اعلیٰ، تابعی تبع تابعی سے اعلیٰ، اسلاف اخلاف سے اعلیٰ، اولیاء انبیاء اولیاء سے اعلیٰ، مفسر محدث سے اعلیٰ، معلم مبلغ سے اعلیٰ، عالم عابد سے اعلیٰ۔ اسی طرح ہمارا محمد ساری کائنات سے اعلیٰ۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب قدم اٹھا سنت بنا دوں گا، گفتگو کرے گا حدیث بنا دوں گا، عمل کرے گا شریعت بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو عورت آئیں گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، نہ کرے گا حرام کر دوں گا۔ میرے حبیب کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال رات بنا دوں گا، زلفیں ہٹا دین بنا دوں گا۔ میرے حبیب زمین پر بیٹھ جائے زمین کو پستی دے دوں گا، کھڑا ہو جائے آسمان کو بلندی عطا کر دوں گا۔ میرے حبیب تو مسکرائے گا چاند ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا۔ میرے حبیب تو غصے میں آ جائے جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو جائے جنت بنا دوں گا۔ ہمارا نبی سارے نبی اعلیٰ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد راج منیر ہے، وہ لا ریب ہے، یہ بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمینہ کا لال ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی ختم نبوت ہے، وہ نبوت دینے والا ہے، یہ نبوت لینے والا ہے، وہ دینا جانتا ہے، یہ لینا جانتا ہے، اس کا خزینہ بڑا، اس کا سینہ بڑا، وہ ہے یہ ہے، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہ راج والا ہے، محمد معراج والا ہے۔
لا الہ الا اللہ کے بھی 12 حروف ہے، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہے. لا الہ الا اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں. اللہ بتلانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں، محمد جیسا محبوب کوئی نہیں. اور اب کوئی نبی آئے گا؟ ارے اونچی بولو. جو کرنا ہے کام کسے کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے. کوئی نبی آئے گا؟ کام کرنا ہے نا یہ تبلیغ دین کا، ہمیں کرنا ہے. یہ جماعت والے آ جائیں گا تیرے ابو کو بولا، تو ابو نے پہلے ہی کہہ دیا، کہتا ابا گھر پہ نہیں ہے. یہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، باہر آ کے کہتا ہے ابا نے کہا ابا گھر پہ نہیں ہے. ایک بہت بڑا گزرا ہے دجال، جھوٹا، مسیلمہ کذاب. اس نے دعویٰ کیا تھا میں آدھا نبی ہوں، آدھی زمین کا میں نبی، آدھی کے آپ نبی. نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ہمارے نبی کے پاس وہ پرچی آئی، کھولی، کہاں آدھی زمین کا میں نبی، آدھی کے آپ نبی. آپ نے کہا لکھا کذاب. حبیب بن زید کو بلایا، کہاں جاؤ یہ پرچی اسے دے آؤ. اس نے کھولا، لکھا ہے کذاب. حبیب بن زید 19 سال کا جوان. تو مسیلمہ کہنے لگا میری نبوت کا اعلان کر. کہا جس زبان نے تجھے جھوٹا کہا ہے نا، زبان کٹ سکتی ہے لیکن تجھے سچا نہیں کہہ سکتا. فوراً ایک انگلی کٹوا دی. ابھی بھی موقع ہے. کہاں مومن کی ایک ہی زبان ہوتی ہے. چل جائے کہ ہماری ہزاروں زبانیں ہو، مومن کی ایک ہی زبان ہوتی ہے. فوراً دوسری انگلی کٹوا دی. ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں کٹوائی، آنکھوں میں نیزے مارے، بکری کی کھال کی طرح چمڑی دی، دھوپ میں رکھا. بلک بلک کر حبیب بن زید لقمہ اجل بن گئے. ان کی والدہ کا نام تھا ام عمارہ. چکی پیس رہی، یہ قافلہ آیا. کہاں تیرے بیٹے کو مسیلمہ کذاب کے سپاہیوں نے بے دردی سے شہید کر دیا. ماں کی ممتا سے تاریخ بری پڑی ہے. مسکرائی، آسمان کی طرف دیکھا. الہذا الیوم ارضعتہ، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے میرے بیٹے کو دودھ پلایا تھا کہ وہ رسول اللہ کی عزت پہ قربان ہو جائے. اب سنو، مسیلمہ کے ماننے والے اس کے پاس آئے. کہاں یہ جو عرب کا نبی ہے نا، کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ یار ایسے ایسے کرشمے بتاتا ہے، تھوڑا کچھ تو بھی بتا دے. کہا کیا بتاتا ہے؟ کہا بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، بچے بادشاہ بن جاتے، نصیب کھل جاتا ہے. وہ اپنا لوگا بچے کے منہ میں ڈال دے تو فصاحت و بلاغت کے چشمے جاری ہو جاتے. ایسا کچھ تو بھی بتا دے تاکہ لوگ تیری بھی نبوت کو مان لے. کہا لاؤ بچے لاؤ. 100 بچے لائے گئے. ہاتھ پھیرا، چلو. لعاب ڈالا منہ میں، چلو. دوسرے دن 75، پھر 50، پھر 25، پھر ایک بھی نہیں. کہا لاؤ بچے. ایک مرید کہنے لگا گستاخی معاف کرنا، جن جن کے سر پہ تو نے ہاتھ پھیرا سارے گنجے ہو گئے، جن کے منہ میں تو نے نجیس لعاب ڈالا وہ سارے گنگے ہو گئے، گنجے گنگے ہو گئے. اللہ کی قسم میرے نبی کی شان دیکھو. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ہاتھ اٹھا، عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا. ہاتھ اٹھا، ابو ہریرہ کی اماں کو صاحب ایمان بنا دوں گا. ہاتھ اٹھا، جابر کے کھانے میں برکت ڈال دوں گا. ہاتھ اٹھا، شیر خدا پہ گرمی سردی کا اثر ختم کر دوں گا. ہاتھ اٹھا، انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینا شروع کر دے گا. ہاتھ اٹھا، بدر فتح کرا دوں گا. میرے حبیب کل قیامت کا دن ہوگا، ہاتھ تو اٹھائے گا، آنسو تو بہائے گا. میں رب وعدہ کرتا ہوں تیری امت کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو میں کھول دوں گا. اور ایک بات، ہمارے نبی کا کوئی سگا بھائی نہیں، کوئی سگی بہن نہیں. شیما سگی بہن نہیں تھی. رب کی کیا حکمت تھی. ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا گھر میں، تو ایک ہی سیکنڈ میں اس کا نقشہ دوسروں کے ساتھ جوڑ دیتے. پیشانی کہاں دادا جیسی ہے، گال کہاں ممانی جیسے، دانت تو بھی آئے نہیں کہاں نانا جیسے، ہاتھوں پیروں کی انگلیاں کہاں پڑوسی جیسی ہے. جوڑ دیا ایک ہی منٹ میں سارا نقشہ. ہمارے نبی کا کوئی سگا بھائی نہیں، کوئی سگی بہن نہیں. رب کی حکمت تھی تاکہ کل مکے کا بندہ، مدینے کی عورت یہ نہ کہے کہ یہ اپنے بھائی جیسا ہے، یہ اپنی بہن جیسا ہے. اللہ فرماتا ہے میں خالقیت میں بے مثال ہوں، یہ بشریت میں بے مثال ہے. میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے. قیامت کی صبح تک میری ربوبیت کی کرسی پر کوئی آ نہیں سکتا، محمد کی ختم نبوت کی کرسی پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا. اتنے بڑے نبی کا امتی بنایا اللہ، کتنی اونچی شان عطا فرمائے. اخلاق کہاں ہے نبی جیسے. نبی اتنا اونچا ہے، ہم کتنے گرے ہوئے اخلاق میں. کسی پہ الزام لگانا ہو کوئی پرواہ نہیں، کسی پہ تہمت لگانی ہو کوئی پرواہ نہیں. ایک سیکنڈ میں ہزاروں کی عزتیں نیلام کر دیتے.
भेजते हैं ना व्हाट्सएप पर मैसेज, अबे कहाँ से आया, कहाँ आगे से आया था, जैसे वो दावत में एक दूसरे को थाल देते हैं ना आगे तक पहुंचाने में, वैसे मैसेज चलते हैं। वो किसी किस्म की कोई तहकीक नहीं, बर्बाद कर देते इज्जत हो। और जबान से जितना गुनाह होता है ना, उतना गुनाह तो किसी से उज्व से नहीं होता। कुछ लोगों की जबान ऐसी होती, लोग दुआएं मांगते, यार ये चुप रहे तो ही ठीक है, जब भी बोलते हैं जहर उगलते। लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा था, अगर बोलना चाहती है तो खामोश रहना सोना है, अच्छा बोल सकते हो तो बोलो, वरना खामोशी बहुत बड़ी दौलत है। अरे मुर्दों को नहीं छोड़ते। पिछले जमाने में एक बादशाह था, उसने अपनी रियाया में ऐलान किया था, जो अच्छी बात कहेगा उसको 400 सोने के सिक्के मिलेंगे। कितने? अरे बोलो, मैं आपसे थोड़ा मांग रहा हूं, आप तो ऐसे ही चुप बैठे हैं जैसे मैं आपसे 400 सिक्के मांग रहा हूं। 400 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। सबकी बात सुनी, किसी की बात पसंद नहीं आई। जब अगला रोज हुआ तो बादशाह अपने वजीर के साथ रियाया की देखभाल के लिए निकला हुआ था। एक बुढ़िया को देखा जो जैतून का पौधा लगा रही थी। अब ये जैतून फल देगा 20 साल के बाद। बादशाह ने सोचा इसकी उम्र 70-80 साल होगी। बादशाह उसके पास गया, कहा माई मेरी नजर में तेरी उम्र 70-80 साल है और ये जैतून फल देगा 20 साल के बाद, तू ज्यादा से ज्यादा जिएगी 5 साल, तो इतनी मशक्कत क्यों? तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा अली जनाब, आज मैं और आप जो जैतून का फल खा रहे, हमारे बाप दादाओं ने बोया था, आज हम लगा रहे, कल हमारी औलाद खाएंगी। कहा बड़ा बड़ी अच्छी बात, 400 सिक्के दे दो। 400 सिक्के दे दिए गए। वो मुस्कुराई। कहा क्यों मुस्कुरा रही? कहा मैंने तो 20 साल के बाद लेना था फल, मुझे तो आज ही मिल गया। कहा 400 सिक्के और दे दो। 400 सिक्के और दे दिए। कहा फिर मुस्कुराई। कहा आप क्यों मुस्कुरा रही है? कहा मैंने तो एक ही दफा फल लेना था, मुझे 2-2 मरतबा का फल मिल गया। कहा 400 सिक्के और दे दो। 400 सिक्के दे दिए। बादशाह तेजी के साथ भागने लगा। तो वजीर ने कहा कहाँ जा रहे इतना तेज? कहा 2 घंटे और रुक गया, नहीं सारा खजाना लूट ली। अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, जबान की मिठास दुश्मन को भी दोस्त बना देती है और जबान की कड़वाहट औलाद को माँ बाप से भी दूर कर देती है। और एक दूसरा मर्ज है, किसी का अच्छा देखा नहीं जाता। किसी का लड़का कनाडा जा रहा है, किसी की लड़की का रिश्ता इंग्लैंड में हो रहा है, किसी की लड़की का रिश्ता पनामा हो रहा है, जल जाते, पिन लगवाते, रिश्ते तुड़वाते। ये क्या सफाक बेदर्द मुआशरा है। मैं तुम कितनी भी कोशिश करो, मैं अपना मुकद्दर नहीं बदल सकता, न किसी का बिगाड़ सकता हूं। मैं और आप तुम्हारी अपनी मां के पेट में 120 दिन के थे, अल्लाह ने मेरा तुम्हारा मुकद्दर लिख दिया है, न किसी का बदल सकते, न अपना बदल सकते, न किसी का बिगाड़ सकते। जलन कैसी? आदमी सोचता है मैं तरक्की करूं ना करूं कोई परवाह नहीं, वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आदमी अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दुखी दूसरे के सुख से। बंगला बना रहा है, वो गाड़ी लाया, वो मोटरसाइकिल लाया, वो मौलवी लाया तो खत्म। ये लाज कहां से? ये 8,000 में बाइक आई कहां से? अब भी जिब्रील लेके आए। जलन किस बात की? और जिसके पास जो कुछ भी वो भी कहां ले आएगा? वो भी तो दुनिया से खाली जाएगा जैसे तुम जाओगे। दुनिया से कोई के ले जाता है? कोई नहीं ले जाता। वो एक परी आई 3 हफ्शियों के पास और आगे कहने लगी चलो मांगो, क्या मांगते हो? तुम जो मांगोगे मैं दूंगी। तो पहले ने कहा मुझे हैंडसम बना दे, गोरा बना दे। उसने छड़ी घुमाई, वो हैंडसम हो गया। दूसरे से कहा तुझे क्या चाहिए? कहा मुझे भी ऐसा हैंडसम बना दे। उसने छड़ी घुमाई, वो भी हैंडसम हो गया। तीसरे से कहा तुझे क्या चाहिए? तो हंसने लग गए। अरे बोल क्या चाहिए? कहा इन दोनों को वापस काला बना दे। बस ये बीमारी है। वो चाहता था वो भी हैंडसम हो सकता था, नहीं ये क्यों गोरे हुए? ये गोरे नहीं होने चाहिए। स्कूल के मास्टर ने 25 बच्चों के हाथ में बलून दे दिया, वो फुग्गा आता है ना, फुग्गा बलून, और हर एक के हाथ में सुई दे दी और कहा चलो जिसका बलून बच जाएगा उसको इनाम मिलेगा। सारे एक दूसरे के बलून तोड़ने लगे, फोड़ने लगे। हालांकि यूनिटी करके सारे अपने बचाकर सब इनाम ले सकते थे, लेकिन सब एक दूसरे के नुकसान में लग गए। यही मर्ज है समाज का, मुआशरे का। बस बर्बाद करो दूसरों को, क्यों ना किसी तरह परेशान करो। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहन्नास
اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ فرماتا ہے او مالدارو، او غریبو، اللہ فرماتا ہے او رئیسو، او مالدارو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو اس خالق کائنات سے، ڈرو اس مالک کائنات سے جس نے تجھے پانی کے نطفے سے اتنا بڑا لمبا چوڑا آدمی بنا دیا، جس نے تجھے آنکھیں دی، جس نے تجھے دل دیا، جس نے تجھے دماغ دیا، جس نے تجھے بیوی دی. فرمایا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. زمین میں زبردست زلزلہ آئے گا، کچھ نہیں بچے گا، مالداروں کے پاس، غریبوں کے پاس کچھ نہیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور وہ خربوں ٹن وزن والے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کپاس کی طرح ہوا میں اڑیں گے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے سورج سارے بے نور ہو کے دھڑنگ سے زمین پر گریں گے. سارے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. چاروں طرف بے ہوشی لگی ہوئی ہے، سارے بے ہوش پڑے ہیں. وہ بے ہوشی نہ ہوں گی، میرے رب نے قرآن میں فرمایا وہ اللہ کا عذاب ہوگا. مشکات شریف میں موت کو بھی موت آ جائیں گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فانی، بولو صرف ایک ذات رہیں گی، وہ میرے اللہ کی ذات ہے. دنیا سے کچھ نہیں. ارے دنیا، موت کو بھی موت آ جائیں گی، مینڈے کی شکل میں اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. جلو نہیں، حسد نہ کرو، کسی سے ادیکھائی، کسی کو برباد کرنے کا پلان منصوبہ نہ بناؤ. کبھی کبھی وہ پلان سیدھا الٹ کے اپنے ہی گھر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو عطا فرمائے. جن لوگوں نے اس پروگرام کو، اس بزم کو سجانے میں، دانے دیرہ میں، قدم سخنے، جس لائن کا حصہ لگایا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی آپ نے تو سنا دی مولانا، نعت سنا دیتا ہوں، نعت میں ساتھ دینا پڑے گا. ارے بولو انشاءاللہ. اگر کوئی شعر پسند آ جائے نا تو آپ حوصلہ افزائی کریں گے، سبحان اللہ کہیں گے نا انشاءاللہ. چلو درود شریف پڑھ لو ایک دفعہ. سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا، سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا، سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا، سن سن کے نعت پاک مچلتا چلا گیا. پتھر جو دل تھا وہ بھی پگھلتا چلا گیا، پتھر جو دل تھا وہ بھی پگھلتا چلا گیا. انگلی کا ایک اشارہ جو آقا نے کر دیا، انگلی کا ایک اشارہ جو آقا نے کر دیا، انگلی کا ایک اشارہ جو آقا نے کر دیا، انگلی کا ایک اشارہ جو آقا نے کر دیا. سونا پہاڑیوں سے نکلتا چلا گیا، سونا پہاڑیوں سے نکلتا چلا گیا. آگے والا شعر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ذہن میں رکھے اور یہ شعر سماعت فرمائے. آقا کی اونٹنی نے جہاں پر کیا قیام،
आका की ऊँटनी ने जहाँ पर किया कयाम, आका की ऊँटनी ने जहाँ पर किया कयाम, आका की ऊँटनी ने जहाँ पर किया कयाम, वो खानदान फूलता फलता चला गया, वो खानदान फूलता फलता चला गया। मुफ्ती फिरोज साहब, बहुत खूबसूरत शेर, मुफ्ती सोहेल साहब, नाम में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, खूबसूरत शेर। बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, दुकानें चलती थी कुफ्र की, हमारे नबी आए सब दुकानें बंद हो गई। बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, बू जहल बू लहब की दुकान बंद हो गई, सिक्का नबी था वो भी पिघलता चला गया। इस नात का सबसे खूबसूरत शेर आपकी पाकीज़ा समाअतों के हवाले करूंगा, मौलाना साबिर साहब, बहुत खूबसूरत शेर। वो हाज सुभान अल्लाह बनता है एक दफा, एडवांस में नहीं, सुन लो पहले, बहुत खूबसूरत है। वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, सुभान अल्लाह, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, वो हाजरा के लाल ने रगड़ी थी एड़िया, ज़मज़म है कि अब तक ही उबलता चला गया, ज़मज़म है कि अब तक ही उबलता चला गया। इस्माइल की एड़ी की सोहबत की बरकत देखो, 100 साल पहले किसी ने हज किया हो, ड्रम खोल के देख ले, अगर आज ज़मज़म है तो न रंगत बदलती है, न जायका बदलता है, न पानी बदलता है, न बदबू फूटती है। नबी की सोहबत का असर देखो, इस्माइल की एड़ी से जो पानी जुड़ गया उसकी रंगत नहीं बदल सकती, तो जिसके कंधों पे मोहम्मद बैठ जाए उसकी रंगत कैसे बदल सकती है। अब आखिरी शेर, अल्लाह ने सारी कायनात हमारे नबी के सदक़े में बनाई। शायर कहता है, रुतबा खुदा के बाद है आला रसूल का, 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 तख्लीक़ कायनात है सदका रसूल का, तख्लीक़ कायनात है सदका रसूल का, सुन सुन के नाते पाक मचलता चला गया, पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। जी आमीन जी। मुल साहब दुआ करा, किसी का निकाह पढ़ा, निकाह की बात आती इतनी हंसी क्यों आ जाती है। जी है मस्तूरा सुन रही, कयामत आ जाएंगे अभी।
اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله فافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرہ۔ مولا کریم اس بزم کو سجانے میں یا اللہ اس محفل کو منعقد کرانے میں جن نوجوانوں نے بزرگوں نے جس لائن کا حصہ لگایا ہے دنیا آخرت میں سب کو بہترین صلہ بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ اطراف و جوانب سے جو لوگ اپنا وقت فارغ کر کے تیری محبت میں تیرے نبی کی محبت میں یا اللہ یہاں آئے ہوئے ہیں سب کی حاضری منظور فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے گاؤں والے آئے ہوئے ہیں یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ اس گاؤں میں خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، اس گاؤں کے قبرستان میں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ کسی کی اماں تیرے پاس ہوگی، یا اللہ کسی کا ابا تیرے پاس ہوگا، یا اللہ کسی کی اولاد تیرے پاس ہوگی، یا اللہ کسی کا شوہر تیرے پاس ہوگا، یا اللہ تو کسی کی بیوی تیرے پاس ہوگی۔ یا اللہ جس کے جتنے رشتہ دار تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ایک دن ہم سب کو اس فانی جہان کو چھوڑ کے جانا ہے۔ یا اللہ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی آئے چلے گئے۔ یا اللہ بڑی مختصر زندگی ہے۔ یا اللہ ان ہاتھوں سے کتنے جنازے اٹھائے، یا اللہ ان کانوں نے کتنے اعلان سنے۔ یا اللہ منہا خلقناکم پڑھ کر ہزاروں مردہ چہروں پہ ہم نے مٹی ڈالی ہے۔ یا اللہ ایک وقت آئے گا ایسی چادر ہم پہ ڈالی جائے گی جسے ہم نہیں ہٹا سکیں گے۔ یا اللہ ایک غسل ایسا دلایا جائے گا دوبارہ نوبت نہ آئیں گی۔ یا اللہ وہ آخری غسل ہمارا ہو، اس سے پہلے غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کفن کی چادر اڑائی جائے، یا اللہ تقویٰ کا پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں ہماری پیشی ہو، یا اللہ تیری مرضیات والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ کتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، کون کس لائن سے دکھی پریشان حال ہے یا اللہ ان سے اچھا تو جانتا ہے۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے یا اللہ ان کو نعمت اولاد سے مالا مال فرما، جن کے اولاد ہے بیمار ہے معذور ہے یا اللہ عافیت کا خیر کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ عافیت کا خیر کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ عافیت کا خیر کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ جن کے پاس اولاد میں صرف بچیاں ہیں، جو نرینہ اولاد چاہتے ہیں اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کے پاس اولاد ہے نافرمان ہے یا اللہ ان کو صحیح ہدایت عطا فرما، ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جن کے پاس رزق کے وسائل نہیں ہے یا اللہ رزق کے اسباب میسر فرما۔ یا اللہ حرام لقموں سے یا اللہ ہماری نسلوں کی مکمل حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ یا اللہ نیکی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حسینی بنا، نمازی بنا، یا اللہ سچا پکا محمدی بنا۔ یا اللہ دور سے دیکھنے والا غیر کہہ دے کہ یہ محمد کا عاشق آ رہا ہے۔ یا اللہ سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک یا اللہ نبی کے طریقوں سنتوں پہ مر مٹنے کا شوق اور جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ خرافات بدعات غلط رسومات سے ہمارے سماج کی مکمل حفاظت فرما۔ یا اللہ موت ایسی دے بدن پہ حرام ہو، سامنے کعبۃ اللہ ہو، پیشانی سجدے فرما دینا میرے مولا۔ سب سے بڑے محسن، ماں باپ سے بھی بڑے محسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مولا۔ یا اللہ ایسی حالت میں بلا لینا میرے مولا، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں گئے ہوئے ہیں یا اللہ کتنے تو وہیں آباد ہو چکے ہیں۔ یا اللہ سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ دنیا کے جس خطے میں جہاں کہیں جو کوئی مسلمان بندی پریشان ہے، کہاں پریشان ہے تو جانتا ہے۔ ہزاروں بچے ملبوں کے نیچے دب کے مر گئے۔ یا اللہ کتنے ماں باپ کو لاشیں نہیں ملتی۔ اللہ یہ امت ورلڈ کپ میں لگی ہوئی ہے، یا اللہ وہاں لوگوں کے جنازے نہیں پڑھائے جاتے، یا اللہ ان کی میچ ختم نہیں ہوتی۔ یا اللہ کون سے درجے کا ایمان ہے، کون سے درجے کی مسلمانی ہے۔ یا اللہ جو حالات وہاں ہیں یہاں بھی تو آ سکتے ہیں۔ یا اللہ حالات یا اللہ کروٹ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ یا اللہ شہداء کو امیر حمزہ کی صف میں یا اللہ حشر عطا فرما۔ یا اللہ شہید مدینہ عثمان بن عفان کے زمرے میں شامل فرما۔ یا اللہ دنیا کے جس خطے میں جہاں کہیں جہاں مسلمان یا اللہ پریشان ہے
یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق، تو دے تیری شان کے مطابق. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.